پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی بڑھ رہی ہے اور ایک خوفناک پروپیگنڈا انٹرنیشنل میڈیا سے لے کر خود پاکستان کے اندر سوشل میڈیا پر بھی کیا جا رہا ہے کہ پاکستان افغان مہاجرین پر ظلم کر رہا ہے۔ اور یہ آپ کو بتائیں کہ انتخابات کی تاریخ کے اعلان کے بعد الیکشن کی تیاریاں زور پکڑنے لگی ہیں۔ بلاول بھٹو 15 سے 20 نومبر تک خیبر پختونخوا میں مختلف کنونشن سے خطاب کریں گے۔ یہاں آپ کو بتائیں تمام مکاتب فکر کے علماء نے متفقہ طور پر قرار دیا ہے کہ دہشت گرد دین اسلام سے خارج ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے ملک میں اتحاد، رواداری، ہم آہنگی کے لیے ضابطہ اخلاق جاری کر دیا۔ حارث نواز صاحب، جو لوگ آج تک نہیں گئے، ظاہر بات ہے ان کی انٹینشن تو یہی نظر آتی ہے کہ وہ جانا نہیں چاہتے۔ اب ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا۔ گرفتاری کے عمل میں ظاہر بات ہے کہ مزاحمت کا اندیشہ بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستان ایک اور اسرائیل بن گیا ہے، اور جس طرح اسرائیل فلسطینیوں پر ظلم کر رہا ہے ویسے ہی پاکستان افغان مہاجرین پر ظلم کر رہا ہے، اور بہت سخت اور تند بیانات کابل حکومت کی طرف سے بھی آ رہے ہیں۔ پاکستان کی ریاستی مشینری جو ہے وہ بھی بضد ہے، فرم ہے کہ افغان مہاجرین جو ایلیگلز ہیں ان کو پاکستان سے باہر نکالا جائے۔ مگر اس سے زیادہ چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ جو پاکستان میں ایک خاص لبرل سوشلسٹ لیفٹسٹ طبقہ ہے، یہ جتنے بھی سارے وہ ایلیمنٹس کے جو ہمیشہ سے پاکستان کی آئیڈیالوجی اور آرم فورسز کے خلاف رہے ہیں، وہ اس موقع کو استعمال کر کے پاکستان آرمی کے خلاف ایک کیمپین بلڈ کر رہے ہیں کہ جی پاکستان آرمی اصل میں اسرائیل آرمی کی طرح ہے اور وہ ظلم کر رہی ہے افغان مہاجرین پر، اور انفارچونیٹلی اس میں پی ٹی آئی پوری طرح شامل ہے۔ اور ظاہر ہے پھر اس پروپیگنڈے کو سپورٹ کرنے کے لیے انڈینز بھی آ گئے ہیں اور ایون اسرائیلی آ گئے ہیں۔ یعنی کمال کی بات یہ ہے کہ اسرائیلی سوشل میڈیا یہ کیمپین کر رہا ہے کہ پاکستان افغان مہاجرین پر ظلم کر رہا ہے۔ یعنی آئرنی دیکھیں ذرا صرف آپ اس کی، باقاعدہ سوات میں ان کو آباد کیا گیا، ان کو لایا گیا، پاکستان کے اندر سیٹل کیا گیا۔ آج مراد سعید چور کرتا پھرتا ہے کہ جی سارے آرمی نے ان کو لا کے آباد کیا، تو یہ کام جنرل فیض کر رہا تھا عمران کے حکم کے اوپر، اسی لیے پشاور سوات سے گیرزن نکالا گیا تھا، اور گیرزن نکال کے ٹی ٹی پی کو دوبارہ جگہ دی گئی کہ وہاں پہ آئے۔ یہ تباہی جو آج پاکستان میں مچ رہی ہے یہ اسی عمران کی احمقانہ، جاہلانہ اور خودکش پالیسی کا نتیجہ ہے۔ افغان طالبان اس میں نیگوسیشنز میں ہماری مدد کر رہے تھے، اسی لیے جنرل فیض کابل بھی گئے تھے اور وہاں جا کے یہی نیگوسیشنز، اور افغان طالبان ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کے یہی ان کو کنونس کر رہے تھے کہ چلیں جی آپ جائیں، ان کو شاید جو بھی وہ سارے نیگوسیشنز آدھے رستے میں ختم ہو گئے جب عمران کی حکومت چلی گئی۔ ظاہر ہے شکر ہے اللہ کا کہ چلی گئی، ورنہ ان سارے جہنم کو کتوں کو تو یہ اربوں کروڑوں روپیہ دے کے واپس لا کے پاکستان میں سیٹل کرنے جا رہے تھے۔ انہوں نے چند ہزار لا کے سیٹل کر بھی دیے جو آج تباہی مچا رہے۔ تو اس کے بعد وہ مذاکرات ختم ہو گئے۔ جو نئی حکومت پاکستان کی آئی، اور خاص طور پہ جب جنرل عاصم کی حکومت آئی، تو افغان طالبان کو واضح پیغام دیا گیا کہ اب ٹی ٹی پی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، آپ ٹی ٹی پی کو ختم کرنے میں ہماری مدد کریں۔ افغان طالبان یہ کام نہیں کرنا چاہ رہے، وہ ٹی ٹی پی کے خلاف محاذ نہیں کھولنا چاہ رہے، ان کو آلریڈی اپنے ایشوز بھی ہیں، اور پھر داعش افغانستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو خود افغان طالبان کو قتل کر رہی ہے، افغان طالبان کی محفلوں میں دھماکے کرتے ہیں مسجدوں میں اور ان کے لیڈرز کو قتل کر رہے ہیں۔ پھر ناردرن الائنس ہے، وہ احمد شاہ مسعود کے لوگ سارے ان کے خلاف، وہ ٹی ٹی پی کے لیے ایک پرابلم ہے۔ سو وہ کسی صورت میں، یعنی ٹی ٹی اے کے لیے پرابلم ہے، تو وہ کسی صورت میں پاکستانی طالبان کے خلاف، خوارج کے خلاف کوئی محاذ کھولنا نہیں چاہتے تھے۔ دوسرا، افغان طالبان کے اندر فیکشنز ہیں، یعنی ان کا قندھاری فیکشن الگ ہے اور ان کا مشرق میں جو حقانی فیکشن ہے یہ الگ ہے، جو پاکستان کے بارڈر کے پاس ہے۔ یہ جلال الدین حقانی کی اس کا بیٹا ہے، اور ان کے ساتھ یہ فیکشن، یہ فیکشن جو ہے یہ ٹی ٹی پی کے زیادہ نزدیک ہے، اور ان کے قندھاری فیکشن کے ساتھ اختلافات بھی ہیں، اور کابل میں بھی جو حکومت بنی ہے اس میں بھی ظاہر ہے دونوں فیکشنز کے لوگ ہیں تو ان کے آپس کے ڈسپیوٹس رہتے ہیں، اور افغان طالبان میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ پورے افغانستان کے چپے چپے پر یہ کنٹرول حاصل کر سکیں، کیونکہ خود پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہوتے ہوئے بھی کیا ہم نے بلوچستان کے چپے چپے پر قابو پا لیا ہے؟ کیا ہم نے پورے پاکستان کے ہر علاقے کو ہم نے سیکیور کر لیا؟ ظاہر ہے نہیں، کسی ریاست کے لیے بھی یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو اختلاف ہمارا جو شروع ہوا افغان طالبان کے ساتھ وہ یہ تھا کہ صاحب آپ ٹی ٹی پی کو ختم کرنے میں ہماری مدد کریں، یا تو خود ختم کریں یا ہمیں اجازت دیں کہ ہم ختم کرتے، یا ہم دونوں مل کر ختم کرتے۔ افغان طالبان اس پر راضی نہیں ہوئے،
انہوں نے کہا صاحب ہم یہ محاذ نہیں کھولنا چاہتے، اور آپ ٹریڈ کی بات کریں تو ترخم کے راستے تجارت کریں تو باقی سارے معاملات کریں، ٹی ٹی پی چھوڑ دیں. اب ظاہر ہے ٹی ٹی پی کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہی افغانستان اور پاکستان کے درمیان ٹی ٹی پی کا. جو دہشت گردی خودکش حملے پاکستان میں ہو رہے ہیں وہ تمام کے تمام ٹی ٹی پی بیسڈ ہی افغانستان میں ہے. ابھی پچھلے دنوں آپ کو یاد ہے جب چترال پہ حملہ ہوا تھا اور سارے کے سارے وہ افغانستان سے داخل ہوئے تھے. افغان طالبان یہ مکر تو نہیں سکتے کہ جی افغانستان میں ٹی ٹی پی کا کوئی وجود ہی نہیں ہے اور وہ سب پاکستان کے اندر ہے اور پاکستان کی پرابلم ہے اور پاکستان خود ان کو ریزالو کرے. یہ لائن پکڑی ہوئی ہے افغان طالبان نے، ظاہر ہے وچ از illogical اسٹوپڈ لائن ہے، یہ بالکل ڈینجرسلی فیکچولی نہ ویریفائی کی جا سکتی ہے، نہ اس کو سپورٹ کیا جا سکتا ہے. یہ بالکل ہی جھوٹ ہے. سارے افغان ٹی ٹی پی جو ہے وہ افغان بیسڈ ہے، کنر بیسڈ ہے. ظاہر ہے پاکستان نے پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا ترخم کا گیٹ بھی ہم نے بند کر دیا تھا. بہت دن 10-12 دن گیٹ بند رہا، ہنگامہ ہوا، خوب طوفان مچ گیا افغانستان میں، ان کی ساری سپلائیز بند ہو گئی. پھر انہوں نے کنار میں اپنی پوسٹیں بنانی شروع کی جب پاکستان نے سختی کی کہ آئندہ سے کبھی چترال پہ حملہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ایک پاور پالیٹکس ہو رہی ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان. اب چونکہ افغان طالبان نے انکار کر دیا کہ جی ہم ٹی ٹی پی کے خلاف آپریشنز نہیں کریں گے اور پاکستان کو بھی اجازت نہیں دیں گے کہ افغانستان کے اندر آ کر وہ آپریشن کرے، پھر ظاہر ہے کہ پاکستان نے ان کو انڈر پریشر لانے کے لیے جیسے پہلے ہم نے گیٹ بند کیا تھا، ہم نے اللیگل افغانز کو یہ کہا کہ جی آپ پاکستان چھوڑ کر واپس چلے جائیں. ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ہم اللیگل افغانز کی بات کر رہے ہیں. پاکستان میں پچھلے 40 برس سے 45 برس سے افغان ریفیوجیز ہیں. 1979 میں مہاجر آنا شروع ہوئے تھے، 30-40 لاکھ اس وقت آئے تھے، اور اب ان کی تعداد تقریباً کوئی 15-16 لاکھ 17 لاکھ 20 لاکھ کے قریب رہ گئی ہے. باقی 20-22 لاکھ واپس جا چکے ہیں اپنے ملک میں. تو جن میں جتنے بھی رجسٹرڈ ہیں یو این ایچ سی آر سے، جن کو پاکستان نے کارڈ دیے ہوئے ہیں، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. پھر کراچی ایک کمپلیکیٹڈ سٹی ہے، یہاں بہت بڑی تعداد میں پشتون ہیں، افغانی ہیں اور لوگ ہیں. تو یہ جو پروسیس ہے یہ کتنی خوش اسلوبی سے ہوگا گرفتاری کا، پھر ان کو ہولڈ کرنے کا اور پھر ان کو روانہ کرنے کا، اور کتنی جو آپ نے اس وقت تک کی ہوگی، ظاہر بات ہے ریکی کی ہوگی، تیار کیا ہوگا. کتنے لوگ ہیں جو کراچی اور سندھ میں مقیم ہیں غیر قانونی طور پر، ان میں افغانی کتنے ہیں اور غیر افغانی کتنے ہیں؟ یہ تو تیار ہوں گے نا آپ کے پاس فگرز؟ بالکل ٹوٹل ہمارے پاس جو پورے سندھ میں ہے وہ تقریباً 1,70,000 سے 75,000 کے درمیان ٹوٹل اسٹرینتھ ہے جو سندھ میں ہمارے پاس. زیادہ بلک آف دیز پیپل آر ان بلوچستان اور کے پی کے اندر ہے. اس میں سے تقریباً 80-90 ہزار جو ہیں وہ کراچی میں ہیں. کراچی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہم نے ان دونوں پورے مہینے میں آئیڈینٹیفائی کر لیے بیسکلی کہاں پر یہ ہیں، کتنے گروپس میں ہیں، کیسے پھیلے ہیں، کس نے ان کو ٹھہرایا ہوا ہے، کون کو پروٹیکشن دے رہا ہے، ہو از ریسپانسبل انلیگل ایکٹیویٹیز کرنے کے لیے. یہ ہم نے ساری انفارمیشن لے لی ہوئی ہے. اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہم اب انفارمیشن ان کے اوپر کام شروع کریں گے. لوگ ہمارے پولیس آج بھی نکلی ہوئی، کل بھی جائیں گے، لوگ لیتے آئیں گے. میرا اپنا اندازہ ہے کہ تقریباً 300 سے 500 لوگ تقریباً ہر روز ہمارے پاس آ سکیں گے، اور 3-4 دن جب کہ 1000-1500 لوگ ہمارے پاس ہو جائیں گے تو اس وقت ہم 1000 لوگوں کی ٹرین جو ہے یہاں سے کراچی سے بھیج دیں گے چمن کے لیے پوری سیکیور انوائرمنٹ کے ساتھ، تاکہ یہ اپنے کو پہنچ جائیں. دیٹ از وی انٹینڈ ڈوئنگ اٹ. اس میں کوئی کمپرومائز ہم نہیں کرنا چاہتے. زیادہ تعداد اس میں ہماری افغان بھائیوں کی ہے. دے آر پشتون. ہمیں اس بات کا بہت ادراک ہے کہ یہ ہمارے پشتون جو پاکستانی ہیں وہ انہوں نے بہت قربانیاں بھی دی ہیں، بہت محب وطن بھی ہیں، اور ان کی ابھی بھی قربانی ہے. وہ خود بھی کہہ رہے ہیں کہ یس، جو لوگ انلیگل ہیں، جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے، فیز 1 میں ہم ان کو نکال دیں تو ان کو جانا چاہیے، اپنے ملک میں جائیں. ابھی ان کو اپنی ساری چیزیں چھوڑ کے جانا پڑے گی. پراپرٹی بھی نہیں جا سکیں گے، کیش نہیں لے جا سکیں گے. اونلی 50,000 افغان روپیز وہ لے جا سکتے ہیں.